الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الطبراني في المعجم الكبير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک شخص حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دو سوال کیا: ای الناس احب الی اللہ وَأَيُّ الْأَعْمَالُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ. دو سوال کیے کہ اللہ کے رسول، لوگوں میں اللہ کو کون شخص زیادہ پسند ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. لوگوں میں اللہ کو وہ شخص بہت زیادہ پسند ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جس کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت ہو، دوسروں کو وہ نفع پہنچاتا ہو. یہ نفع پہنچانا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پیسہ دے، کوئی مدد کرے تو ہی فائدہ پہنچا رہا. علم کے ذریعے فائدہ پہنچائے، نصیحت کے ذریعے فائدہ پہنچائے، خیر خواہی کے ذریعے فائدہ پہنچائے، اچھی رائے کے ذریعے فائدہ پہنچائے، اچھا مشورہ دے کر فائدہ پہنچائے. فائدہ پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ انسان خیر خواہی کرے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ایک چیونٹی حقیر مخلوق، سب سے حقیر مخلوق ہے چیونٹی، اس نے اپنی برادری کی خیر خواہی کی تو اللہ تعالی نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا. ایک چونٹی نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلا رہا ہے. وہ چونٹیوں کی وادی اور بستی تھی. اس نے جا کے اپنی پوری برادری کو خبر کیا. اذ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان والجنود وهم لا یشعرون. ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، وہ تمہیں کچل دے گا، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا. اس نے خیر خواہی کی اپنی برادری کی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب میں چونٹی کی سواقی کو اللہ نے نقل فرمایا. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے،
جو اشرف المخلوقات ہے، وہ جب دوسرے کی خیر خواہی کرے گا، دوسروں کو نفع پہنچائے گا، تو اللہ کو کتنا پسند آئے گا، اللہ کتنا خوش ہوگا. اور یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہوتا ہے، سیلاب کا جو جھاگ ہوتا ہے، سمندر کا جو جھاگ ہوتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے. جھاگ سوکھ جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ چیز باقی رہتی ہے. یعنی پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو پانی باقی رہتا ہے. سمندر کا پانی ہو یا دریا کا پانی ہو، جھاگ آئے گا، ہوا اس اڑا کے لے جائے گی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا ہے اگر نافعیت کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، اگر آپ دوسروں کو نفع پہنچا رہے ہیں، تو آپ کی بقا اور آپ کی تحفظ اللہ فرمائے گا. اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کو من حیث الامت اپنی نافیت ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو باقی رہنا ہے. کیونکہ اللہ کے بےلان قانون ہے کہ جس چیز کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ چیز باقی رہتی ہے. صرف صالحیت کافی نہیں ہے کہ ہم نیک بن گئے، پنج وقتہ نمازی بن گئے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم اشراق پڑھتے ہیں، ہم چاشت پڑھتے ہیں، بذات خود ہم بہت نیک ہیں. صرف صالحیت کافی نہیں ہے، صالحیت کے ساتھ ساتھ نافعیت بھی ہو. اس کی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہو، اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، یہ شخص اللہ کی نظر میں محبوب ہے. دوسرا سوال انہوں نے کیا اَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ سرور يدخله على مسلم. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ تم کسی مسلمان کو، صاحب ایمان کو خوش کر دو، اس کے اندر خوشی کو منتقل کر دو، ایسا کام کرو کہ اس کو خوشی حاصل ہو جائے. یہ ہمارا مذہب، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو خوش رکھیں. اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ ہم دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تو کہاں کی دشمنی اور کہاں کی لڑائی، کہاں کا کیڑا کپڑ اور کہاں کی کدورت سب ختم ہو جائے گی اگر حدیث پر عمل کر لیا جائے کہ ہر ایک یہ چاہے کہ ہمیں دوسروں کو خوش کرنا ہے. ہم ایسا کام کریں گے کہ وہ خوش ہو جائے. پریشان تھا، ہمیں معلوم ہوا، ہم نے ایسا کام کیا کہ اس کی پریشانی دور ہو گئی، اس کو خوش کر دیا. بیمار تھا، دیکھنے چلے گئے، ہمارے جانے سے خوش ہو گیا. قرض میں ڈوبا ہوا تھا، ادائیگی کوئی شکل نہیں تھی، ہم نے خاموشی سے جا کے اس کا قرض ادا کر دیا، خوش ہو گیا. بھوکا تھا، ہم نے کھانا کھلا دیا، خوش ہو گیا. کپڑا نہیں تھا، ہم نے کپڑا پہنا دیا، خوش ہو گیا. خوش کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاص شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک تاجر بھی تھے، محدث بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے. کتابوں میں آتا ہے اپنی کمائی میں سے 1,00,000 درہم ایک سال میں صرف غریبوں کو بانٹتے تھے.
اس کے بعد علماء اور اپنے وقت کے محدثین اور بزرگان دین کے پاس جو ہدایہ اور تحائف بھیجتے تو الگ ہے سر. صرف غربا اور مساکین پر 1,00,000 درہم اس زمانے میں سالانہ خرچ کرتے تھے. بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کے دسترخوان پر کوئی نہ کوئی مہمان ضرور رہتا تھا. کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا جس کھانے میں مہمان شریک ہو اس کھانے کا اللہ حساب نہیں لے گا. غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے, دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی. ایک مرتبہ اتنی محسوس لگی ہوئی تھی, بیٹھے تھے, ایک شخص کو چھینک آئی. یہ انتظار میں تھے کہ الحمدللہ کہیں یا رحمۃ اللہ کہیں, ان کو بھی ثواب ملے گا. اس نے نہیں کہا. فرمایا بھائی دیکھو تم کو چھینک آئی, تم نے الحمدللہ نہیں کہا. اس نے پھر کہا الحمدللہ. انہوں نے جواب دیا الحمد اللہ. تو ایک تو سامنے والے کو تعلیم بھی دینی تھی کہ چھینک ہے تو الحمدللہ نہ کرو, اور دوسرا خود اپنے ثواب کے لیے کہ جب وہ الحمدللہ کہے گا تو ہم جواب میں یہ الحمد اللہ کہیں گے, ہم کو ثواب ملے گا. ایسی نافعیت ثابت کی حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک مرتبہ بغداد گئے, پورا شہر ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا, پورا شہر امٹ پڑا. ہارون رشید کی حکومت تھی, وہ اپنے محل میں اپنی بیگم کے ساتھ تھے. اچانک ایک شور شہر میں گونجے, ایک آواز گونجی جیسے تکبیر کا نعرہ کوئی لگا. تو بادشاہ کو لگا کہ کسی نے حملہ کر دیا, کسی فوج نے حملہ کر دیا, اسی کا ہنگامہ ہے. تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ مبارک آئے ہیں, ان کے استقبال کے لیے پورا شہر امٹ پڑا ہے, اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی ہے. انہوں نے الحمدللہ کہا تو سب نے اس کا جواب دیا ہے جس کا یہ شور اور ہنگامہ ہے. تو ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے کہا بادشاہ تمہاری کیا حکومت ہے, جبکہ ہارون رشید کی حکومت کا یہ حال تھا, آدھی دنیا پر حکومت تھی. کتابوں میں آتا ہے کہ مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا جا رہا, تو بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کے کہتے ہارون رشید ام تیری حیث شئتی, ام تیری حیث شئتی فسیأتینی خراجکی. جاؤ چاہے جہاں جا کے برسو, چاہے جہاں جا کے برسو, لیکن تمہارا قسط جو آئے گا وہ ہمارے خزانے میں آئے گا. کتنی وسیع سلطنت رہی ہوگی کہ بادل کا ٹکڑا کسی سے بھی زمین پہ جا کے برسے گا, اس سے جو غلہ پیدا ہوگا اس کا قسط بادشاہ کے خزانے میں آئے گا. اور بیوی زبیدہ کہ بادشاہ آپ کی کیا حکومت ہے, حکومت ان اللہ والوں کی ہے. دیکھو تم لوگ تو دنیا میں حکومت کرتے ہو, یہ لوگ دلوں میں حکومت کرتے ہیں. کیا پورا شہر استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. تو ایسے ہی نہیں لوگ کھڑے ہو گئے, اور ایسے ہی لوگ نہیں جان دینے کو تیار. ان کا عمل ایسا تھا, ایسا کام کرتے تھے. ان کے واقعات میں ملتا ہے کہ بغداد کے پاس ایک شہر کا رقہ, وہاں تشریف لے جاتے تھے. ایک نوجوان لڑکا جب یہ جاتے اسے حدیث حاصل کرنے کے لیے آتا تھا, حدیث پڑھنے کے لیے آتا تھا. ایک مرتبہ جب گئے تو نوجوان ملاقات کے لیے نہیں آیا. ان کو فکر ہوئی, لوگوں سے پوچھا بھائی کھانا نوجوان نہیں ملنے کے لیے آیا, حدیث پڑھنے آتا تو نہیں آیا. جواب ملا کہ وہ کسی کا قرض دار تھا, فلاں کا قرض دار تھا. اس نے اپنے قرضے کا مطالبہ کہ اس کے پاس نہیں تھا, اس نے مقدمہ دائر کر کے اس کو جیل ہو گئی. اس وقت وہ جیل میں نوجوان. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تلاش کیا اس شخص کو جس سے اس نے قرضہ لیا تھا, اور پوچھا کہ بتاؤ کتنا قرضہ ہے اس کا. اس نے کہا 10,000 درہم. 10,000 درہم حضرت عبداللہ مبارک نے اپنی جیب سے اس کو دیا, اور قسم دلائی کہ اس نوجوان سے بھی نہ بتانا, اس کو راز میں رکھنا, اس جوان کو بھی نہ بتانا
اور اس کو جو ہے قرض ادا کر دیا اپنی طرف سے اور اس کی رہائی ہو گئی. جب رہائی ہو گئی تو وہ آیا ملاقات کرنے کے لیے. تو حضرت نے پوچھا کہاں تھے؟ اس نے پورا واقعہ سنایا. پوچھا چھوٹے کیسے؟ کہنے کوئی اللہ کا بندہ ادا کر دیا ہماری طرف سے قرض. اس کو خود نہیں معلوم تھا. جب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو اس صاحب معاملہ نے پھر اس راز کو بتایا. اس نوجوان سے بتایا کہ تمہارا قرض عبداللہ ابن مبارک نے ادا کیا تھا. یہ ہے انفہم للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانا. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص مقروض تھا، قرض تھا اور اس کے پاس ادا کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. آیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور اپنی فریاد رکھی. اس نے اپنی مجبوری کو بتایا. اس نے تو پوچھا کہ کتنا قرض تمہارے اوپر ہے؟ اس نے کہا 700 دینار. 700 دینار یا 700 درہم. انہوں نے اپنے خازن کو جو ذمہ دار تھا مالیات کا، جس کو خزانچی کہتے ہیں لوگ، لکھا رقع لکھا کہ شخص کو 7,000 درہم اس کو دے دیا جائے. ضرورت کتنی تھی؟ 700 روپئے. لکھا 7,000 درہم اس کو دیا جائے. وہ لے کے اس پرچے کو پہنچا، خزانچی کو دیا. خزانچی نے دیکھا، پوچھا کتنا تم کو پیسہ چاہیے؟ اس نے کہا 700 دینار یا درہم. انہوں نے کہا اس میں تو لکھا ہے 7,000. اس میں تو 7,000 لکھا ہے. پھر خزانچی کو لگا کہ بھول سے تو نہیں لکھ دیا حضرت نے، بھائی 100 کے جگہ 1000 لکھ دیا ہو. تو اس میں انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ شاید آپ نے غلطی سے 700 کی جگہ 7,000 لکھ دیا ہے. جب معلوم کرنے کے لیے ہو گیا خزانچی تو فرمایا اس کو ضرورت 700 کی تھی، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دے، کوئی کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. میں نے سوچا کہ 700 کی اس کو ضرورت ہے، 7,000 ملے گا تو اچانک خوش ہو جائے گا، اللہ میری مغفرت فرما دے گا. یہ سوچ. لیکن اب تو اس کو پتہ چل چکا کہ 7,000 ملنا ہے. اب تو خوشی نہیں ہوگی. اب پھر فرمایا کہ 14,000 دینار اس کو دو تم. 7,000 کا اس کو مزہ نہیں آئے گا. اس کو تو پتہ چل چکا ہے 7,000 کا راز. اب لکھا کہ 14,000 اس کو دو. تو اس کو خوشی پہنچانے کے لیے اچانک خوش کر دینا کیوں کہتے ہیں، جس کو کیا بولتے سرپرائز دینا. آدمی اچانک پہنچ خالی سرپرائز دے رہا ہے. بس اچانک کسی کا پہنچ سرپرائز دے رہا. ایسا کام کرو کہ سامنے دل خوش ہو جائے. ایک بہت پیسے والے آدمی ہیں آپ کے شہر کلکتہ میں، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ ایک دن 50,000 روپئے غریبوں کو بانٹتے ہیں. ہم نے کہا کون سی بات ہوگی؟ زکات کا مال بانٹ رہے ہیں وہ تو دینا ہی دینا ہے. کبھی سنے ہوتے کہ ان کی طرف سے جتنے علماء ہیں پورے کلکتہ میں ان کے پاس لفافہ جاتا کہ یہ دیکھیے آپ کے لیے ہتھیار ہم بھیج رہے ہیں، وہ خالص مال میں سے دینا پڑے گا اس کو، تب لگے گا آدمی صحیح آدمی ہے. زکات تو 500 روپئے نکالتا وہ بھی زکات نکالتا، 5 لاکھ نکالے تو زکات ہی نکال رہے ہو. وہ تو مال کا کچرا ہے. وہ یہ کون سا سرپرائز ہو گئے؟ ہم سوچے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. کسی کے بارے میں جانے کی پریشان ہے، خاموشی سے جائیں، ایسا کام کرتے اس کا دل خوش ہو جائے. اور حضرت عبداللہ مبارک محدث بھی، عبادت گزار بھی، خیال اتنا. تو یہ لوگ جو تجارت کرتے تھے، پیسے کماتے تھے، اپنے نہیں کرتے تھے، اپنے لیے نہیں کماتے تھے کہ صرف اپنی ذات کے لیے کماتے ہوں. تجارت اس لیے کرتے تھے
تاکہ نیکی کی یہ جو کام ہے اس پر یہ عمل کر سکے مال کے ذریعے سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے، لوگوں سے کہا کون کون ہمارے ساتھ چلے گا؟ گاؤں کے بہت سے لوگ تیار ہو گئے ان کے علاقے کے، یہ حضرت کے ساتھ حج کریں گے۔ فرمایا سب لوگ اپنا پیسہ ہمارے پاس لا کے جمع کر دو۔ سب جن کو جانا تھا، جس کا جو پیسہ تھا لایا، انہوں نے ہر ایک کی تھیلی بنائی اور بنا کر کے سب کا نام لکھ دیا، نام لکھ کر کے اور اپنے پاس گھر میں رکھ لیا اس کو۔ پھر سب کو لے کے گئے حج کرانے کے لیے، حج پہ لے گئے اور مکہ مدینے کے بازاروں میں لے جا کے کہنے کہ کسی کو جو کچھ خریدنا خریدو، سامان دلوایا سب کو، بیوی بچوں کے لیے خریدنا ہو بھی خریدو، شاپنگ کروایا سب کی، سب نے اپنی ضرورت کا سامان خریدا۔ حج کا سفر ہوا، جو خرچ آیا وہ دیا انہوں نے، سب کو سامان دلایا۔ جب واپس آئے تو بہت عمدہ سب کی دعوت کی، سب کو اپنے گھر پہ بلایا، اور سب کو اپنے گھر پہ بلانے کے بعد دعوت پہ سب کی تھیلی کو ایسی واپس کر دیا۔ یہ ہے ٹکا خوش کر دینا، سب کے پیسے کو واپس کر دیا اور اپنی طرح سے سب پہنچ کرا دیا۔ کون ہے آج کا مالدار ایسا؟ کون ہے ایسا مالدار؟ مال کماتے تھے لوگ، کماتے تھے، یہ کرتے تھے کما کر کے۔ کون ایسا مالدار ہے کہ اچانک کہتے مولوی صاحب آپ کو عمر ہماری طرف سے، امام صاحب آپ کو عمر ہماری طرف سے، امام صاحب آپ جو ہے خادم کو ہماری طرف سے۔ کسی نے لکھا ہے مسلمانوں کی اگر امیری دیکھنا ہو ان کی شادیوں میں جا کے دیکھو، اور اگر ان کی غریبی دیکھنا ہے تو ان کے محلے کے مدرسے اور مسجد کے امام، مؤذن اور مدرس کی تنخواہ کو دیکھو۔ بہت تلخ حقیقت ہے یہ، بہت تلخ حقیقت ہے یہ، اور اس کو سننا پڑے گا ہمیں۔ یہ پورے ہندوستان کا معاملہ ہے۔ تو جو آدمی کسی کو سرپرائز دے سکتا ہے وہ یہ سوچ کر کے دے کہ حدیث پاک میں اس کی فضیلت آئی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں، یہاں تک یہ مغفرت کا وعدہ اللہ کا۔ ایک صاحب نے لکھا، ایک عالم نے، کہ عرب میں ایک شخص تھا، جمعے کی طرح اس کے بغل میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں یا حج کرنے گئے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر آپ انڈونیشیا یا ملیشیا کے حاجی کے بغل میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو سلام پھیرنے کے بعد وہ آپ سے مسافہ کرے گا، ادھر بھی ادھر بھی، جو دائیں طرف ہے جو بائیں طرف ہے۔ شریعت میں نہیں ہے، اسلام مذہب میں نہیں ہے کہ آپ نماز میں مسافہ کریں، لیکن اچھا میں بڑا لگا۔ ہر نماز میں جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں ان کا معمول ہے کہ ان کے شہروں کی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد دائیں طرف والے سے مسافہ، بائیں طرف والے سے مسافہ۔ یہ تو غیر وہاں کی بات ہے، لیکن جہاں محلے کی مسجد ان کی جو ہوگی، کبھی اس کے بغل میں نماز پڑھو جس میں لڑائی ہے، ان کے بغل میں نماز پڑھ دو جس میں بول چال بند ہے، کیونکہ مسجد میں کوئی ہٹا نہیں سکتا نا، کوئی ہٹا نہیں سکتا بھی ہمارے بغل میں ہم دوسرے لڑائی ہے، ہمارے بغل نماز نہ پڑھو، نہیں کر سکتے آپ۔ اب بتائیے اس کے بعد سلام تو کرنا ہے، مسافہ کرنا ہے، تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں وہاں کے لوگ۔ آپ جا کے حاجیوں میں سب سے نرم دل آپ کو انڈونیشیا ملیشیا کے لوگ ملیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا بھی ہوگا تو وہ ہر نماز مسافہ کر لے رہے ہیں۔ تو جمعہ کی نماز کہنے کہ میں نے ادا کی، اس نے سلام پھیرنے کے بعد ہم سے کہنے لگا آپ کو کوئی پریشانی، کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں؟ ہم نے کہا الحمدللہ، ایسی کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں۔ پھر بائیں طرف والے سے پوچھا، بائیں طرف جو تھا وہ ایک ملازم تھا جو صفائی کا کام کر رہا تھا، اس سے انہوں نے پوچھا کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ اب اس کے چہرے سے پتا چل گیا، خاموش ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، تو جیب سے ایک مقدار پیسہ نکالا اور نکال کر کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب اس کا چہرہ چمکنے لگا، گلگل ہو گیا، وہ پیسہ پڑ گیا۔ تو بات انہوں نے پوچھا، کہنے لگے کہ میرے ہر جمعہ کا یہ معمول ہے
میں جہاں جس کے بغل میں نماز پڑھتا ہوں دائیں بائیں والے سے پوچھتا ہوں آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے اگر نماز پڑھ رہا ہوں اسے ضرورت پوری کر دیں. کاش ہر مسلمان صرف جمعہ کے دن اپنے دائیں بائیں والوں کو پوچھ لے، بس امام صاحب رہ جائیں گے. مسئلہ یہ اللہ اللہ سمجھے گا، امام صاحب سے اللہ سمجھے گا تو امام صاحب کے دائیں بائیں تو کوئی نہیں. باقی اگر آپ اپنے دائیں بائیں پوچھ لیں گے تو کتنے کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہ کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہمارا نام ہے مسلمان لوگ، اسلام کہتے ہیں سلامتی کو. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، گویا یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے سراپا سلامتی ہیں، ہماری طرف سے بے خوف بے فکر رہو. سلام کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا ہماری طرف سے مطمئن ہو جائے کہ یہ سلامتی جو دعا دے رہا یہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان فرمائی. یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے. فرمایا انتل کے آخار کا بوجہ طلب، تم اپنے بھائی سے مصافحہ کرتے وقت مسکرا دو، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو، یہ بھی صدقہ ہے. مسکراتے ہوئے ملو، لگے کہ جو ہے بہت دنوں کے بچھڑے ہوئے ہیں جو آج ہم لوگ نہیں کر پا رہے. نبی کا طریقہ، نبی کی سنت یہ ہے کہ مسکراتا ہوا ملے کہ سامنے والا بے خوف مطمئن ہو جائے ہماری طرف سے کہ نہیں یہ جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. تو فارسی میں کہا جاتا ہے دل بکس آور کی حج برس، کسی کا دل تھام لو یہ حج اکبر ہے. کسی کا دل تھام لو یہ حج اکبر. کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے جا رہے، ان کا معمول تھا ہر سال حج کرتے تھے، نفلی حج کرتے تھے ہر سال. ایک بار جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، دیکھا ایک مرغی مر گئی تھی قافلے میں کسی کی، اس نے کوڑے دار میں مرغی کو پھینکا لے جائے. تھوڑی دیر میں ایک لڑکی آئی اور اس مری ہوئی مرغی کو لے کے بھاگی. وہ انہوں نے پیچھا کیا اس کا، وہ ایک گھر میں گئی، معلوم ہوا اس بچی سے پوچھا تو اس بچی نے کہا کہ ہمارے والد کے انتقال ہو گئے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، کئی دنوں کا فاقہ ہے، ہم اس حال میں پہنچ چکے کہ ہم مردار کھا سکتے ہیں، ہم مردار کھا سکتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک نے خادم کو بلایا، کہا کتنا پیسہ ہے؟ تو اس نے بتایا کتنے 100 دینار اور درہم. درہم اور دینار کا فرق سمجھ لیجیے. دینار کہتے ہیں سونے کا پیسہ جو ہوتا ہے اور درہم کہتے ہیں چاندی کا. اور آج کل دبئی میں کاغذی چل رہا ہے، سوچیے کہ چاندی کا ہے. وہ دبئی وغیرہ میں جو درہم چلتا ہے وہ کاغذ کا رہتا ہے. پہلے جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا. تو دینار تھا وہ سونے کا. کتنے 100 دینار ہیں؟ حضرت عبداللہ مبارک نے کہا وطن مرو واپس جانے کے لیے 20 دینار ہم لوگ کو چاہیے بس. باقی پورا پیسہ جو تھا جتنا تھا اس بچی کو دیا اور 20 درہم خالی بچا لیا اپنے لیے، 20 دینار جو واپس اپنے گاؤں جا سکے. حج نہیں کہ حج کو کبھی کر دیا، حج کرنے نہیں گئے، غریب کی مدد کر کے واپس چلے آئے، جبکہ ہر سال حج کرنے کا معمول تھا. یہ ہے دل بکس کاور کی حج اکبر. کسی کا دل تھام لو یہ حج اکبر ہے، یہ حج اکبر ہے. تو اگر ہمارا یہ مزاج بن جائے، یہ ماحول بن جائے کہ ہر ایک کی کوشش کرے ہم دوسروں کو خوش کریں گے، ہم دوسروں کے لیے ایسا کام کریں کہ اس سے سرپرائز ہو جائے. تو اگر ہر ایک یہ سوچ لے اور یہ کرنے لگے تو ہمارے یہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، غم کا نام و نشان نہ ہو، زندگی میں بہار ہی باہر آ جائے، خزاں کا دور چلا جائے، محبت ہی محبت ہو، نفرت ختم ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے، کدورت ختم ہو جائے. کہنا، تقریر کرنا، بتانا سب آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کہے اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.